بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. درس نمبر 76. آج کے سبق کا عنوان ہے مقدمہ توضیح حصہ 29. حکم کی تعریف خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخیر کی تشریح حصہ 5. توضیح تلوی کا مقدمہ چل رہا تھا. مقدمے میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اصول فقہ کی تعریف بیان کی ہے، اور اصول فقہ میں سب سے پہلے اصل کی تعریف گزر چکی، اس کے بعد فقہ کی تعریف، پہلی تعریف معرفت النفس ما لہا و ما علیہا ذکر کی، اس کے بعد فقہ کی دوسری تعریف ذکر کی العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ. پھر اس میں حکم کا ذکر آیا تھا، لہٰذا حکم کی تعریف بیان فرما رہے ہیں. خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخیر، اور اس کی تشریح پہلے مصنف کے مطابق ذکر کی، اس کے بعد پھر علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو تشریح کی ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کر لی. پچھلے سبق میں اس کی پوری تفصیل گزر چکی ہے. خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخیر، اور اس میں یہ ایک اعتراض ہو رہا تھا کہ یہ وضعی احکام کو شامل نہیں ہے، لہٰذا بعض حضرات نے اس میں وضع کا اضافہ کیا. اور یہ اعتراض مصنف نے اوپر متن میں ذکر کیا ہے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہاں انہوں نے اس کے بارے میں تفصیل ذکر کی، لیکن صدر تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے کہ دراصل یہ جو اعتراض ہے یہ معتزلہ کے ان 3 اعتراضوں میں سے ایک ہے جو وہ حکم کی تعریف پر بیان کرتے ہیں. اور معتزلہ حکم کی تعریف پر 3 اعتراضات کرتے ہیں. تو پچھلے سبق میں ہم نے معتزلہ کے 3 اعتراضات ذکر کیے تھے، اور اس سبق میں ہم معتزلہ کے ان 3 اعتراضات کو ذکر کریں گے، ساتھ ساتھ ان کا جواب بھی ذکر کریں گے. فرماتے ہیں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ، اعترضت المعتزلۃ علی ھذا التعریف بثلاثۃ اوجہ. معتزلہ نے حکم کی تعریف پر سب سے پہلے اعتراض یہ کیا تھا کہ خطاب تو قدیم ہے اور حکم حادث ہے، اور آپ نے حادث چیز کی تعریف قدیم چیز کے ساتھ کی. یعنی حکم تو بندوں کا جو فعل ہے وہ حادث ہے، اور خطاب اللہ وہ تو قدیم ہے، تو آپ نے قدیم کے ساتھ حادث کی تعریف کی، جبکہ قدیم کی تعریف حادث کے ساتھ نہیں ہو سکتی. یہ پہلا اعتراض تھا. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اس میں کلمہ او آیا ہے، اور کلمہ او شک اور تردید کے لیے آتا ہے. تیسرا اعتراض اس میں یہ ہے کہ یہ احکام وضعیہ کو شامل نہیں ہے، اور احکام وضعیہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی فعل کو کسی چیز کو دوسری چیز کے لیے سبب بنا دیا جائے، کسی چیز کو دوسری چیز کے لیے شرط بنا دیا جائے، کسی چیز کو دوسری چیز کے لیے مانع بنا دیا جائے، تو اس کو احکام وضعیہ کہتے ہیں. تو اس تعریف میں چونکہ بالاقتضاء والتخیر آیا ہے اور وضعی احکام کو شامل نہیں ہے. یہ مختصر ان اعتراضات کا تذکرہ ہوا. اس کے بعد ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں. فرماتے ہیں فاجابت الاشاعرۃ عن الاول بمنع اتصاف الحکم بالحصول بعد العدم بل متصف بذلك هو التعلق والمعنى تعلق الحل بها بعد ما لم يكن متعلقا، وبمنع تعليل الحكم بالحادث بمعنى تأثير الحادث فيه بل معناه كون الحادث أمارة عليه ومعرفا له، إذ العلل الشرعية أمارات ومعرفات لا موجبات وموسرات، والحادث يصلح أمارة ومعرفا للقديم كالعالم للصانع. وعن الثاني بأن أوها هنا لتقسيم المحدود وتفصيله لأنه نوعان، نوع له تعلق الاقتضاء ونوع له تعلق التخيير، فلا يمكن جمعهما في حد واحد بدون التفصيل. فرماتے ہیں کہ اشاعرہ نے پہلے اعتراض کا جواب یہ دیا ہے کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ حکم حادث ہے، کہ حکم حصول بعد العدم کے ساتھ متصف ہے، یعنی وہ حادث ہے، بلکہ دراصل جو اس کے ساتھ متصف ہے، حدوث کے ساتھ جو متصف ہے وہ تعلق ہے، اور حکم حادث نہیں ہے.
اور مطلب یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ حل متعلق ہو گیا، حلال ہونا متعلق ہو گیا، اس کے بعد کہ وہ حلال ہونا اس کے ساتھ متعلق نہیں تھا، ورنہ حل تو پہلے سے موجود تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ حادث اس حکم کی جو تعلیل ہے وہ حادث ہے، اور حادث کا معنی تعلیل کا معنی کہ یہ کہ وہ حادث اس میں اثر انداز ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ حادث اس کے لیے نشانی اور اس پر معرف بن رہا ہے، کیونکہ علل شریعہ وہ امارات اور معرفات ہوتے ہیں، یعنی علامات اور پہچان والی چیزیں ہوتی ہیں، نہ کہ وہ کسی چیز کو واجب کرنے والی اور ثابت کرنے والی اور مؤثر بذات نہیں ہوتی۔ اور حادث چیز وہ قدیم کے لیے امارت اور معرف بن سکتی ہے، جیسے عالم ثانیہ کے لیے، یعنی باری تعالیٰ کے لیے عالم یہ اس کے لیے معرف بن سکتی ہے۔ اور دوسرے اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ او یہاں محدود کی تقسیم کے لیے اور اس کی تفصیل کے لیے ہے، کیونکہ حکم دو قسم پر ہے، ایک اس کا اقتضاء کا تعلق ہوتا ہے اور ایک اس کے لیے تاخیر کا تعلق ہوتا ہے، لہذا دونوں کو ایک حد میں جمع نہیں کر سکتے بغیر تفصیل کے۔ اس عبارت میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے اعتراض کا جواب یہ دیا ہے کہ آپ نے جو دو صغرا کبرا ملا کے ایک نتیجہ حاصل کیا ہے کہ حکم جو ہے وہ حکم حادث ہے اور خطاب اللہ قدیم ہے، اور آپ نے حادث کی تعریف قدیم کے ساتھ کی، اور پھر اس کا حدوث دو طریقوں سے ثابت کیا تھا کہ ایک تو وہ یہ ہے کہ پہلے موجود نہیں تھا، جیسے مثلا نکاح کے ساتھ بندہ نکاح کے ساتھ عورت مرد کے لیے اور مرد عورت کے لیے حلال ہو جاتا ہے، تو یہ پہلے نہیں تھا اور اب حلال ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ حادث ہے۔ اور دوسری جو دلیل ذکر کی تھی، انہوں نے کہا کہ اس کی جو تعلیل ہے وہ حادث ہے، یعنی یہ نکاح کے ذریعے سے حلال ہو گئی ہے یا ہو گیا ہے، اور طلاق کے ذریعے سے یہ حرام ہو گئی ہے یا ہو گیا ہے، تو یہ دو دلیلیں انہوں نے ذکر کی تھی۔ تو مصنف کہتے ہیں، یعنی تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ حکم حادث ہے، بلکہ خطاب اللہ بھی قدیم ہے، حکم بھی قدیم ہے، یعنی یہ عورت جس وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب تھا، جس وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، یہ عورت اس مرد کے لیے حلال تھی، اور یہ مرد اس عورت کے لیے حلال تھا، پھر طلاق کے ذریعے سے یہ عورت اس کے لیے حرام ہو گئی، یہ پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا تھا، تو یہ حکم بھی قدیم ہے اور خطاب اللہ بھی قدیم ہے۔ البتہ ہمارے ذہن میں جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حادث ہے، کیونکہ فی الحال وہ حلال ہو گئی ہے، ابھی اس پیدا ہو گئی ہے، ابھی وہ جوان ہو کر شادی ہو گئی ہے، اور ابھی اس کے لیے حلال ہو گئی ہے، تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ابھی وہ جو حکم قدیم تھا اس کے ساتھ متعلق اب ہوئی ہے، باقی وہ حکم پہلے سے موجود تھا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ نہیں مانتے کہ حکم حصول بعد العدم کے ساتھ متصف ہے، بلکہ اس کے ساتھ جو متصف ہے وہ تو تعلق ہے، یعنی حل اس کے ساتھ متعلق ہو گیا جبکہ متعلق نہیں تھا، باقی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے فیصلہ کیا تھا کہ یہ عورت اس مرد کے ساتھ اس کی شادی ہوگی اور یہ اس کے لیے فلاں وقت حلال ہوگی۔ اور دوسرا جو انہوں نے کہا تھا کہ اس کی علت حادث ہے، تو اس کے بارے میں جواب دیتے ہیں، بہت زبردست جواب دیتے ہیں کہ یہ جو علت آپ بیان کرتے ہیں کہ یہ نکاح ہو گیا جس کی وجہ سے یہ حلال ہوگی، تو یہ نکاح اس میں مؤثر نہیں ہے، مؤثر بذات نہیں ہے، در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا جو ازل سے تھا، یہ مرد اس عورت کے لیے اور یہ عورت اس مرد کے لیے حلال تھا، لیکن اب ہمارے نزدیک اس کے لیے ایک علامت بھی ہونی چاہیے دنیاوی لوگوں کے لیے، تو اس کے لیے علامت بظاہر یہ ایجاب و قبول کے جملے ہیں اور یہ الفاظ ہیں۔ تو پھر یہ فرماتے ہیں کہ ہم اکثر احکام کی نسبت علل شریعہ کی طرف کرتے ہیں، لیکن علل شریعہ اس کے لیے سبب نہیں ہوتے، دراصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، البتہ یہ علل شریعہ اس کی علامات اور پہچان ہوتی ہے، یہ اس میں موجبات اور مؤثرات نہیں ہوتے۔ اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک حادث چیز ہو اور وہ قدیم کے لیے علامت بن جائے، معرف بن جائے، جیسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ثابت ہم کرتے ہیں عالم کے ذریعے سے، دنیا کے ذریعے سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود اس وجہ سے ہے کہ یہ عالم موجود ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی چیز دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ
موجود ہوتی ہے تو اس کا کوئی بنانے والا ہوتا ہے. تو اتنا عجیب دنیا اور اتنا عجیب عالم اور خوبصورت دنیا اور قدرتوں سے اور عجائبات سے بھرپور دنیا، اس کا بھی کوئی بنانے والا ہوگا. لہٰذا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو عالم کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے، عالم حادث ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ثابت عالم کے ذریعے سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وجود نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو دنیا موجود نہیں تھی، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی. تو عالم کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو علل بناتے ہیں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں یہ علت موثر ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ایک علامت اور پہچان ہے. تو بہرحال پہلے اعتراض کا یہ جواب دیا ہے. جواب یہ ہے کہ آپ کو کس نے بتایا کہ حکم جو ہے وہ حادث ہے، بلکہ خطاب بھی حادث ہے اور حکم بھی حادث ہے. لہٰذا حکم بھی قدیم ہے اور خطاب بھی قدیم ہے، تو قدیم کی تعریف قدیم کے ساتھ ہوئی. ایک جواب اس کا یہ ہے. آگے انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے کتاب تو بعض جگہوں میں یہ اعتراض ہوا ہے، تو اس کے بعد دوسرے جوابات بھی دیے گئے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ جو معترض ہے اس نے 3 مقدمات ذکر کیے، 2 مقدمات صغرا کبرا اور پھر ایک نتیجہ ذکر کیا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ حکم حادث ہے اور خطاب قدیم ہے، اور یہاں اور پھر نتیجہ نے یہ مقرر کیا کہ حادث کی جو تعریف ہے وہ قدیم کے ساتھ اس کی تعریف درست نہیں ہے. تو ہم نے ایک جواب یہ دیا کہ جس میں اس کا صغرا تسلیم نہیں کیا. صغرا یہ ہے کہ حکم حادث ہے. ہم نے کہا کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ حکم حادث ہے، بلکہ حکم بھی قدیم ہے. دوسرا جواب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم مان لیں کہ حکم حادث ہے، اور پھر ہم یہ کہیں کہ جس طرح حکم کو ہم نے حادث مان لیا تو اس طرح قدیم کو بھی ہم حادث یعنی خطاب اللہ کو بھی ہم حادث لے لیتے ہیں. اور یہ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ حکم جو ہے اس کا ایک پہلو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا جب ازلی حکم تھا، اور ایک جو ہمارے اعتبار سے ہمارے ساتھ جو اس کا تعلق ہوا ہے یہ حدوث کا تعلق ہے. تو لہٰذا ہم اس معنی میں اس کو حادث کہہ دیتے ہیں، اور پھر جو خطاب بھی ہم اس معنی میں اس کو حادث بنا دیتے ہیں. اور یا یہ ہے کہ نتیجے کو تسلیم نہ کریں اور ہم کہیں کہ آپ کو کس نے کہا کہ حادث چیز کی تعریف قدیم کے ساتھ نہیں ہو سکتی، حادث چیز کی تعریف قدیم کے ساتھ ہو سکتی ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے آ جائے گا. بہرحال یہ پہلا اعتراض تھا اور اس کا جواب دے دیا. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ اس میں او آیا ہے حکم کی تعریف میں خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخیر. او آیا ہے، اور او تو شک کے لیے آتا ہے. جیسے مثلا کسی آدمی کو تردد ہو کہ زید آیا ہے یا عمر آیا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں جا زید او عمر. تو واقعی او شک کے لیے آتا ہے، تردد کے لیے آتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ او شک کے لیے ہمیشہ آئے، بلکہ او انو تنویع کے لیے بھی آتا ہے. جیسے مثلا ہم کسی کو کہیں آپ آم لاؤ یا کیلے لاؤ، تو اب یہ نہیں ہے کہ شک ہے اس کو، نہیں، بلکہ وہ شک نہیں ہے، لیکن وہ سامنے والے کو اختیار دیتا ہے کہ آپ کو ان دونوں میں سے کسی کا بھی اختیار ہے، ان میں سے کوئی بھی آپ لے آئے. تو او جو ہے وہ تنویع کے لیے آتا ہے. اور بعض مرتبہ ہم جب کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں اور اس میں تقسیم ہو، یعنی اس میں کئی چیزیں ہو، تو ہمیں تعریف ایسی کرنی پڑے گی کہ جو اس کے تمام انواع کو شامل ہو. تو جس طرح یہاں حکم ہے، حکم کا ایک نوع اقتضاء والا ہے اور ایک تخیر والا ہے اور ایک وضع والا ہے. تو اب تعریف میں ہمیں لازماً ایسے الفاظ کو شامل کرنے پڑیں گے تاکہ تمام انواع کو شامل ہو. لہٰذا آؤ یہاں ایک تو شک کے لیے نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں اس کے کئی انواع ہیں، اور ایک لفظ ایسا نہیں ہے کہ ان دونوں کو شامل ہو، لہٰذا اس کے لیے کئی الفاظ لانے پڑیں گے تاکہ ان میں سے ہر ایک پر اس کا اطلاق درست ہو. تیسرا جو اعتراض ہے وہ یہ تھا کہ یہ جو حکم کی تعریف ہے خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخیر، یہ احکام وضعی کو شامل نہیں ہے. تو اس کے بارے میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں وہ ہم ذکر کرتے ہیں. اس سبق میں کچھ ذکر کریں گے انشاءاللہ، اور اس کو مکمل اگلے سبق میں کریں گے. فرماتے ہیں وَأَمَّا الثَّالِثُ فَالْتَزَمَهُ بَعْضُهُمْ وَزَادَ فِي التَّعْرِيفِ قَيْدًا يَعُمُّهُ وَيَجْعَلُهُ شَامِلًا لِلْحُكْمِ الْوَضْعِيِّ فَقَالَ بِالِاقْتِضَاءِ وَالتَّخْيِيرِ أَوِ الْوَضْعِ أي وضع الشارع وجعله. وأجاب بعضهم بأن لا نسلم أن خطاب الوضع حكم ونحن لا نسميه حكما
وإن اصطلح غيرنا على تسميته حكما فلا مشاهة معه وعليه تغيير التعريف ولو سلم فلا نسلم خروجه عن الحد فإن مرادنا من الاقتزاء بالتخيير أعم من التسريح والضمن وخطاب الوضع من قبيل الضمن إذ معنى سببية الدلوك وجوب الصلاة عنده ومعنى شرطية الطهارة وجوبها في الصلاة وحرمة الصلاة بدونها ومعنى معنية النجاسة حرمة الصلاة معها أو وجوب إزالة حالة الصلاة وكذا في جميع الأسباب والشروط والموانع. تیسرا جو اعتراض ہے اس کو بعض حضرات نے مان لیا اور انہوں نے تعریف میں قید کا اضافہ کیا جو سب کو شامل ہو اور سب کو عام ہو اور اس میں حکم وضعی بھی آ جائے. چنانچہ انہوں نے تعریف اس طرح کی: خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء بالتخییر بالوضع، یعنی اشارے کے وضع اور اس کے بنانے والے احکامات کو بھی شامل ہو. اور بعض حضرات نے اس کا جواب دیا کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ وضع والے خطاب بھی حکم ہے، وَنَحْنُ لَا نُسَمِّيهُ حُكْمًا، ہم اس کو حکم نہیں کہتے، اگرچہ ہمارے علاوہ لوگ اس کے حکم ہونے پر، حکم نام دینے پر اصطلاح بنا لے تو اصطلاحات میں مشاہد نہیں ہے، یعنی جھگڑا نہیں ہے اور دوسرے کے ساتھ آپ بیس نہیں کر سکتے ہیں. وعلیہ تغییر و تعریفی، اور جو یہ اصطلاح بنا لے تو وہ اپنی لیے تعریف بھی تبدیل کر دے. اور اگر ہم تسلیم بھی کر لے کہ یہ بھی حکم ہے تو ہم یہ تسلیم نہیں کرتے یہ تعریف سے خارج، کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے اقتضاء اور تخییر سے عام ہے، چاہے وہ صراحتاً ہو یا ضمناً ہو، اور وضع کے جو احکامات ہیں یہ بھی ضمناً کے قبیل سے ہے. اس لیے کہ وقت کے سبب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب وقت آ جائے تو نماز اس وقت واجب ہو جائے گی، اور طہارت کے شرط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب طہارت ہوگی تو نماز واجب ہو جائے گی، اور اس کے بغیر نماز حرام ہوگی. اور نجاست کے مانعیت کا مطلب یہ ہے کہ نجاست کے ساتھ نماز حرام ہوگی اور اس کا زائل کرنا واجب ہو جائے گا نماز کے وقت. اور اسی طرح تمام اسباب اور تمام شروط اور تمام موانع میں ہیں. تو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے اس کے بارے میں جواب دیا ہے، اور اس میں مصنف پر علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ نے اعتراض کیے ہے اور ان پر رد کیا ہے اور ان کے طرز بیس کو پسند نہیں کیا ہے. علامہ یعنی صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیا ہے وہ یہ بیان کیا ہے کہ بعض حضرات نے الوضع کا اضافہ کیا ہے اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ ضمناً داخل ہے. یہ دو بیسک ہے. یہ انہوں نے نہیں کیا ہے کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ سرے سے تعریف میں حکم میں داخل نہیں ہے، تو جب داخل نہیں ہے اس کو داخل کیوں کرے، اس کے لیے تعریف کا اضافہ کیوں کرے. اور اگر کوئی ہمارے علاوہ اس پر اصطلاح قائم کرتے کہ وضعی احکام بھی احکام ہیں تو وہ اپنے لیے اس تعریف میں یہ الفاظ داخل کرے، لیکن ہمارے اوپر کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا. یہ گویا اشاعرہ کہتے ہیں اور صدر تفتزانی رحمۃ اللہ اشاعرہ کی طرف سے یہ کہنا چاہتے ہیں. یہ مختصر یعنی معتزلہ کے 3 اعتراضات تھے اور اس کے جوابات علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ نے دیے ہیں. اس آخری جواب کے بارے میں مزید بات انشاءاللہ اگلے سبق میں کریں گے.